الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ کیا کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ بروز قیامت جو ہے انسان کے اعضاء بولیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء شاہد ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے۔ ہم ان پاؤں سے چل کر مساجد کی طرف گئے یا سینماؤں کی طرف گئے، ہم نے یہ جو راتیں گزاری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے غور و فکر میں گزاری، یا ہم نے یہ راتیں سو کر اور تعیشات میں رہ کر گزار دی، ایسے فضول جا کر گزار دی۔ آج کل جاگنے کے تو کتنے بہانے ہیں کہ انسان بس فون پکڑتا ہے تو گھنٹوں گھنٹے پوری راتیں آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کے جو بچے ہیں وہ گزار دیتے ہیں، گیمیں کھیلتے اور الٹے سیدھے کام کرتے، الٹے سیدھے چیزیں مناظر دیکھتے، بس فلمیں، ڈرامے، باجے، پتہ نہیں کیا کچھ نکل آیا ہے جو دیکھ دیکھ کر وہ راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ راتیں بھی مشہود ہوں گی، یہ دن بھی مشہود ہوں گے اور یہ اعضاء بھی ہمارے مشہود ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم یعنی کہ کون سی گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمارے جو وکیل ہوں گے جو کل بروز قیامت ہمارا مقدمہ لڑیں گے وہ کیسا ہوگا۔ انسان کا جو مال ہے وہ بھی شاہد ہوگا۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، جیسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے۔ یہ ہم نے سورہ طارق کی تفسیر کی تھی، اس میں بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ دنیا میٹھی ہے۔ یہاں الفاظ میں تبدیلی ہے، فرمایا گیا یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور وہ مسلمان کیسا اچھا ہے جو اس مال سے مسکین کو، یتیم کو اور مسافر کو دیتا ہے۔ یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مال کو ناحق طریقے سے لیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال اس شخص کے خلاف گواہ ہوگا۔ یہ مال بھی گواہی دے گا۔ آپ نے فرمایا نا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن آدم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ تو یہ سوالات پوچھے جائیں گے، یوم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور تجھ سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ یہ مال کہاں سے کمایا، کن پر خرچ کیا، کن ذرائع سے کمایا، جو زندگی گزار کے آئے اس کے کر کے آئے، کیا کر کے آئے، کتنا علم حاصل کیا، عمل کتنا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوالات پوچھے جائیں گے، تو یہ مال بھی گواہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی کے معاملے میں یہ بھی قول آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام شاہد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہود ہیں۔ کیوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے فرمایا تھا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا پس تم سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو آیت نمبر 3 ہے شاہد مشہود، اس کو کسی بھی حوالے سے اگر سمجھنا چاہو اور سمجھ سکتے ہو، اس سے زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ یہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ گواہیاں دیں گے، ہمارے جو مال ہیں وہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہیاں دیں گے۔ اسی طریقے سے یوم جمعہ ہے یہ گواہ ہے ہم تمام انبیاء پر اور ان کی قوموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی امت گواہ ہوگی۔ تو یہ تھا معنی اس کا یعنی کہ گواہی دینے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود
اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ سب نے تلاوت کی ہے. یعنی کہ اب اس میں فرمایا کہ خندقوں والے ہلاک کیے جائیں، بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ ان کے کنارے بیٹھے تھے اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے ان کا مشاہدہ کر رہے تھے. اب یہ حدود جو ہیں یہ کون ہے اور کیا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ رب العزت نے اس جو سے پہلے جو ہے آسمان کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، شاہد اور مشہود کی قسم کھائی، پھر ان چیزوں کی قسم کھائی یعنی کہ تم ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ قتل اصحاب الاخدود، اس خندق میں ایندھن ڈال کر آگ بھڑکائی گئی. اب اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس خندق میں آگ بھڑکائی تھی وہ اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں مومنوں کو ڈال رہے تھے. یہ جو ہے نجران یمن کے شمال میں ایک شہر ہے اور نجران بن زیدان کی طرف منسوب ہے. اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فطرت میں یہ واقعہ جو پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دور تھا وہ فطرت کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کو جو ہے حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری بیان فرماتے ہیں. آپ اصحاب حدود کے واقعے میں یعنی کہ تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ پیروں سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اب یہ پورا واقعہ جو ہے کس طرح سے پیش آیا اس کو غور سے سنیے گا کہ کیا تھا. ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیں، میں اس کو جادو کی تعلیم دے دوں. اس وقت تو باقاعدہ طور پہ لوگ جادو کا علم سیکھا کرتے تھے نا، اور جادو بھی سچا ہوتا تھا، صحیح جادو ہوتا تھا، صحیح تعلیمات سیکھتے تھے. آج کل تو لٹیرے بیٹھے ہوئے نا وہ بس ڈھونگ کر چاہتے ہیں اور بس پیسہ کھینچتے ہیں، وہاں بھی پیسہ لگاتی ہے وہ بھی کھینچتے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا. یہ جادو کا جب بوڑھا ہوا ہے تو اپنے یعنی کہ کیا کہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو کہتا ہے کہ ایسا کرے کہ ایک لڑکا بھیج دے جس کو میں جادو کی تعلیم دے دوں. تو بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا. تو جب وہ جاتا ہے تو اس کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا تھا اور اس کی باتیں اچھی لگتی تھی. اور جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو ظاہر لیٹ ہو جاتا کیونکہ راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا. اب جادوگر نے جو ٹائم دیا اور جیسے ہم اسکول جائیں، کہیں کالج جائیں، کہیں اور جائیں، کسی کے پاس رک جائیں تو آف کورس جو ٹائمنگ ہوگی اس کے یعنی کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، اس ٹائم تک نہیں پہنچیں گے. تو لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی. راہب نے اس سے کہا جب تم کو ساحر جو ہے جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو کہہ دینا کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا. ظاہر ہے جب وہ ساحر کے پاس پہنچتا تھا تو وہ اس کو مارتا تھا. تو اب اس نے راہب سے کہا کہ مجھے آپ کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں، میں آپ کے پاس کھڑا ہو کے سیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے میری پٹائی ہوتی ہے. تو اب جادوگر جو ہے نا اس کو سکھا رہا ہے کہ تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر والوں سے گھر والے پوچھو تو کہنا مجھے اس نے روکا تھا، ساحر نے روکا تھا. اور جب ساحر کو بات کہے تو گھر والوں کو کہہ دینا کہ مجھے یعنی گھر والوں کو کہنا مجھے ساحر نے روک لیا تھا. اس طریقے سے آپ بات کرنا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکا تھا وہ جادو سیکھنے لگ گیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ بہت بڑا کوئی درندہ تھا خوفناک قسم کا، اس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا. تو لڑکے نے سوچا آج میں آزماتا ہوں کہ جو ساحر ہے جسے میں جادو سیکھ رہا ہوں وہ افضل ہے یا جو راہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ افضل ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس نے پتھر اٹھا کر یہ دیت کی اور یہ بات کہی اور یہ کہا کہ اے اللہ اگر تجھ کو راہب کے کام یعنی کہ ساحر کام زیادہ پسند ہیں ساحر سے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں. اس نے جب یہ بات کہی اور پتھر اٹھا کر جانور کو مارا تو جانور وہ قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو لوگ گزرنے لگ گئے.
اب لڑکے نے کیا کہا کہ راہب سے جا کے اس بات کا ذکر کیا، اس کو بتایا کہ میں نے آج اس طریقے سے یہ عمل کیا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اب کیا ہوا، یہ لڑکا جو تھا یہ مادر ذات اندھے اور برس والے جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے لگا اور لوگوں کی تمام بیماروں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا، یعنی کہ بادشاہ کا کوئی وزیر تھا جو اندھا تھا۔ اصحاب الاخدود آیا نا، صاحب مصاحب، اب اسی سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ راہب سے جا کے اس بات کا ذکر کیا، اس کو بتایا کہ میں نے آج اس طریقے سے یہ عمل کیا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اب کیا ہوا، یہ لڑکا جو تھا یہ مادر ذات اندھے اور برس والے جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے لگا اور لوگوں کی تمام بیماروں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا، یعنی کہ بادشاہ کا کوئی وزیر تھا جو اندھا تھا۔ اصحاب الاخدود آیا نا، صاحب مصاحب، اب اسی سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ جب یہ خبر سنی تو اس نے کہ لوگ بڑے بڑے ہدیے لے کر آتے ہیں اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم جاؤ یہ ہدیہ لے کے جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو تمہیں شفا دے۔ تو وہ جو صاحب تھا وہ لڑکے کے پاس لے کر آیا، ہدیہ بہت زیادہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں یہ سب چیزیں تم کو دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، اور اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تم کو شفا دے دے گا۔ تو وہ جو صاحب تھا بادشاہ کا وزیر، اس نے کیا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا۔ بادشاہ نے سے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اس کو اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرتے ہو، برس والوں کو تندرست کرتے ہو اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہیں بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے کہا راہب نے انکار کر دیا، اسے کہا کہ میں تو اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس مصاحب کو بلایا جو بادشاہ کا وزیر تھا، جو اندھا تھا، لڑکے کے پاس گیا تھا، اس کو بلایا، تو اس کو قید میں رکھا ہوا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا۔ اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس مصاحب نے انکار کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا اس لڑکے کے یعنی کہ لڑکے کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو لے جا کر کیا کرو، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھو، اور اگر یہ اپنے دین سے پلٹ آئے تو فابہا، ورنہ کیا کرو، اس کو چوٹی سے پھینک دو، اس کو ہلاک کر دو۔ اب وہ جو لوگ تھے بادشاہ کے بھیجے ہوئے وزراء، انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب اس لڑکے نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح بھی چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اب لڑکے کی دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زلزلہ یعنی کہ برپا کیا اور وہ سب پہاڑ سے گر گئے اور لڑکا جو تھا وہ محفوظ رہا اور بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو گئے تھے ساتھی وہ کہاں ہیں، ان کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے کہا مجھے ان سے بچا لیا گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کرو، جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچ جائے تو اگر یہ اپنے دین سے لوٹ آئے تو فابہا، ورنہ کیا کرو، اس کو سمندر میں ہی پھینک دو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ اس نے دعا کی اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ جیسے ہی لڑکے نے دعا کی
تو کیا ہوا کہ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ جو گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اب پھر بادشاہ نے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے۔ اب لڑکا کہہ رہا ہے بادشاہ سے کہ تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ عمل کیا ہے؟ لڑکے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میری ترکش سے ایک تیر نکالو اور تیر کو کمان کے چلے میں رکھ دو اور کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم مجھے ہلاک کر سکو گے۔ اب بادشاہ جو تھا اس نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور اس کو ایک درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھر اس تیر کو کمان کے چلے میں رکھا اور پھر کہا اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے۔ جیسے اس نے کہا تو تب وہ تیر جو تھا اس لڑکے کی کنپٹی میں پیوست ہوا اور اس لڑکے نے تیر کی جگہ کنپٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی اور بادشاہ سے کہا گیا کہ تم نے دیکھا جس بات سے تم ڈرتے تھے اللہ نے وہی تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے اب دیکھیے، پھر بادشاہ نے جب دیکھا سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو یہاں پر کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں اس حوالے سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی کہ سیلاب آ گیا تھا تو ایک قبر نمودار ہوئی تھی، تو وہ قبر جب کھودی گئی دیکھی گئی صحیح کرنے کے لیے کہ یہاں پر کوئی میت ہے کیا ہے، تو یہ لڑکا جو تھا اس کی کانپٹی پہ ایسے ہی ہاتھ تھا اور ایز اٹ از یعنی کہ بالکل تر و تازہ تھا اور لڑکن پٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی کنپٹی سے ہاتھ نکالا گیا سائڈ پہ کیا گیا تو وہاں سے خون نکلنے لگا، پھر کنپٹی کو وہیں پر ہی یعنی کہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑکے کو یہ اصحاب الخدود کا وہ لڑکا ہے یعنی کہ جو راہب کے پاس جایا کرتا تھا جس کا واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اب اس کو صحیح جگہ پر دفن کر دیا جائے، یعنی کہ چونکہ وہ شہید تھا اور شہید کو مٹی نہیں کھاتی، رزق دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے دیکھا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا اس نے اپنے راہب سے پوچھا کہ مجھے اسم اعظم دیا جائے، تو راہب نے اسم اعظم نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، تم اس کی یعنی کہ طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہیں میں نے یہ ابھی نہیں دینا۔ اب لڑکے نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسم تھے ان سب کو تیروں پہ لکھا، تیر ہوتی تلوار ہوتی، تلواروں پہ الگ الگ کر کے لکھا اور یہ واقعات جو ہے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، تو لکھا اور لکھنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں آگ جلائی اور ایک ایک تیر کو آگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ جس تیر پر یا تلوار پر اس میں اعظم لکھا ہوا تھا اس کو آگ نے نہیں جلایا، وہ جو تیر یا تلوار تھی اچھل کر آگ سے باہر آ گئی اور وہ محفوظ رہا۔ تو لڑکے نے جان لیا کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اب کیا تھا کہ وہ اس میں اعظم کی برکتیں تھیں کہ وہ لڑکا اس اسم اعظم کا ورد کیا کرتا تھا، جس کی برکت سے وہ مادہ زادوں کو یعنی کہ بینائی دیتا اور مردہ کو زندہ، یہ ساری شفا دیتا، یہ سب چیزیں جو تھی نا اس کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اب کیا کیا بادشاہ نے کیا کیا کہ اب جب دیکھا کہ پوری بستی ہے وہ ایمان لے آئی ہے اور اب ظلم و ستم بادشاہ کا بڑھ گیا اور پوری بستی ایمان لے آئی، اور بعض تفاسیر میں یہ بھی میں نے تفسیر میں ہی پڑھا تھا کہ یہ جو تھی بستی نے کیا کیا کہ اپنا الگ ایک علاقہ بنا لیا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے تھے، اپنی بستی آباد کر لی تھی، بہت عبادت گزار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، توحید پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ اپنے دین پر قائم تھے، جمے ہوئے تھے، اور بادشاہ کا جب ظلم و ستم بڑھ گیا، بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی اس علاقے سے اس بستی سے باہر چلے گئے اور الگ اپنی دنیا بسا لی اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہو گئے۔ اب ادھر جو بادشاہ تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو تمام جو ہیں یہ تو ایک رب کی عبادت کرنے لگے ہیں اور لڑکے کو قتل کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لڑکے کو جب اس نے سب کو بلایا، دعوت دی بادشاہ نے کہ دیکھو کہ اس کا میں انجام کیا کر رہا ہوں، اور جب لڑکے کا اللہ کا نام لے کے بادشاہ نے تیر چلوایا لڑکا شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا تو سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ مخالف ہو گیا، جب مخالف ہو گیا تو اب اس نے کیا کیا کہ گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا اور خندقیں جو ہیں وہ وہاں پہ کھود دی گئیں اور ان پر آگ بھڑکا دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے ان کو اس خندقوں میں ڈال دیا جائے گا۔
یعنی کہ تمام لوگوں کو جو ایمان والے تھے سب ایمان والوں کو آگ بھڑکا کر ان خندقوں کے کناروں میں بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آگ ہے اور اگر آپ نہیں کرو گے تو ایمان لاؤ گے تو آپ کو کیا کیا جائے گا، ان خندقوں میں ڈال دیا جائے گا اور آگ میں تم جل جاؤ گے۔ تو لہٰذا کیا کرو، اللہ پہ یعنی کہ تم میرا کلمہ پڑھو، مجھے اپنا رب مانو، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ لیکن یہ خندق والے جتنے بھی تھے ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ یہ اپنی ایمان سے نہیں پھرے اور انہوں نے یعنی کہ بادشاہ کی اس سزا کو قبول کر لیا اور خوش دلی کے ساتھ خندقوں میں چھلانگیں لگا دی، جلنا برداشت کر لیا۔ اب اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں،